الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج الحمدللہ 30واں جز نصف مکمل ہو گیا، اور اب نصف یعنی آدھا جز باقی ہے۔ انشاءاللہ کل یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ قرآن ختم نہیں ہوگا بلکہ ایک دور مکمل ہوگا۔ قرآن کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ختم قرآن کی شرنی بڑھ جاتی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے اکابر بزرگان دین کا ایک طریقہ رہا ہے کہ قرآن جب ختم کرتے ہیں والناس پڑھتے ہیں تو پھر سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ تسلسل یہ بات لگی رہے۔ لہذا قرآن کا ایک دور انشاءاللہ کل مکمل ہوگا۔ اس وقت بہت ہی مشہور و معروف صورتیں پڑھی گئی ہیں، ان میں سے میں 30ویں جز کی ایک بہت ہی مشہور سورۃ پاک کی چند آیتوں پر روشنی ڈالوں گا، چونکہ اس کا تعلق ہمارے اور آپ کی زندگی اور معاشرے سے ہے، اور انسان کی اخلاق کی بلندی اور اس کی تنزلی کا اس سے متعلق ہے۔ یہ صورت جو ہے وہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی تھی، ایسے موقع پر جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ لوگ بڑی زیادتی کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی ملنے کے لیے بھی آتے تو اس سے بھی وہ لوگ روکا کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے ان کے اخلاق کی گراوٹ کی باتیں ہوتی تھیں۔ اور اگر کبھی کچھ لین اور دین کا کچھ مسئلہ ایسا آتا تھا تو وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیتے تھے۔ مثلا اگر مکہ کے سرداروں کے پاس کسی کا مال رکھا ہوا ہوتا تو وہ لوگ اس کو واپس نہیں کرتے، کسی کا قرضہ ہوتا تو پھر وہ لوگ اس کو ٹلاتے، اور زیادہ اگر ہوتا تو کبھی کبھی مذاقاً اور تفریحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیتے تھے، جاؤ اس سے لے لو۔ جیسا کہ ایک صورت پاک بہت مشہور ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، اس کے شان نزول میں بھی اسی طرح کے واقعات ہیں کہ ایک موقع پر ایک یتیم بچہ ذرا کچھ عمر کا، اس کے والد ابو جہل کے پاس کچھ امانت رکھ دیے، وہ بار بار آتا تھا کہ ہماری امانت واپس کر دو، وہ ٹلاتا رہتا تھا۔ ایک دن سارے مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، پھر پہنچ گیا وہ بچہ، آپ ہماری امانت دے دیجیے۔ تو شرارتاً ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو محمد بیٹھا ہے، وہاں چلے جا، وہی دے گا، ہم لوگ نہیں۔ معصوم دل کا بچہ نکل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے کہا کہ آپ ہماری امانت دے دیں، تو آپ نے فرمایا تیری کون سی امانت میرے پاس ہے؟ کہا کہ وہ جو سردار لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ آپ کی طرف مجھے بھیجا کہ وہی امانت دے دیں۔ قصہ سنایا، اللہ کے رسول ہاتھ پکڑے گئے، چلو میں دلاتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول ہم اس بچے کے ہاتھ پکڑ کر کے جب ان سرداروں کی طرف نکلے تو دیکھے لوگ وہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو لوگ سب اپنے اپنے راستے اپنے اپنے گھروں کی طرف نکل گئے۔ ابو جہل بھی ڈر سے اپنے گھر چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہ پہنچے، پہنچ کر کے دروازہ کھٹکھٹائے، نکلو۔ ایک عجیب و غریب شان تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ کبھی کسی کے ساتھ ہمدردی فرماتے تھے، کسی مظلوم کا سہارا بنتے تھے، تو اللہ نے آپ کو ایک قدرتی رعب عطا فرما دیتا تھا تاکہ سامنے والا متاثر ہو جائے۔ ادھر جتنے تھے ابو لہب اور دوسرے امیہ بن خلف اور دوسرے لوگ، وہ دیکھنے لگے، دیکھیں ابو جہل اب کیا کرتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکلنے پر بھی فرمایا ابھی اس کی امانت واپس کرو۔ بہت ہی نبوت کی شان اور نبوت کی رعب کے ساتھ آپ نے فرمایا۔ ابو جہل اندر گیا، فوراً لے کر کے آیا اور دے دیا۔ وہ جو سارے ان کے دوست تھے، ابو لہب، امیہ بن خلف اور لوگ جو تھے، وہ سب دیکھتے رہے، ارے یہ کیا کر دیا اس نے۔ ہمیشہ اس یتیم بچے کو ٹلاتا رہا، جب بھی آیا تب بھی دھتکاتا رہا، اور ہم لوگوں سے کہتا محمد کی بات مت مانو، لیکن یہ کیا ہوا کہ ایک جملے پر اس نے فوراً مال واپس دے دیا۔ لگتا ہے کہ اندر سے یہ بھی محمد کا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو واپس لے کر کے آئے اور آپ ان کی امانت سے اس کو رخصت فرما دیا۔ یہ لوگ پہنچے اس کے پاس، ابو جہل کے پاس میں، کیا ہوا؟ تم تو کہتے ہو کہ محمد کی بات نہیں ماننا، اور جس بچے کی امانت کو تم برسوں سے ٹلا رہا ہے، اس میں ہم لوگ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، اور آج محمد تجھ سے ایک مرتبہ بولا تو نکال کر کے دے دیا۔ کیا اس کا ہو گئے؟ کیا اندر سے اس کے مان لیے ہو کیا؟ کہا کہ نہیں، جس وقت محمد کہہ رہا کہ اس کی امانت دے دو، تو میرے سامنے ایک آگ کا کھنڈر نظر آیا، اور ایسا لگا کہ اگر انکار کر دیا تو سیدھے اس آگ کی کھنڈر میں چلا جاؤں گا۔ اگر تم میری جگہ پر بھی ہوتے تو تم وہی کام کرتے، اس لیے اگر نہ دیتا تو آج میری ہلاکت ضرور تھی۔ جو محمد کے چہرے میں جو ایک رعب اور ایک نبوت کی وہ کیفیت تھی، وہ میں برداشت نہیں کر سکا، اس لیے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ پاک کو نازل فرمایا جس میں اس کے اخلاق کی بدترین شکلوں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں، اے میرے نبی، جو یہ بڑے بڑے اپنے معاشرے میں اچھے سمجھے جاتے ہیں، یہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہی معاشرے کے بہت ہی باعزت سمجھے جاتے ہیں، ان کی کچھ خصلتیں ایسی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں۔ ان کی خصلتوں میں ایک یہ ہے، ان کی بری عادتوں میں یہ ہے، ان کے برے اخلاقوں میں یہ ہے کہ یہ کسی کے لیتے ہیں تو واپس جلدی نہیں کرتے، یہ کمزوروں کو لے کر کے دبا دیا کرتے ہیں۔ ان کے برے اخلاق کی حالات یہ ہیں کہ یہ کبھی وزن کرتے ہیں تو ترازو کم کر کے توڑتے ہیں۔ یہ بہت ہی اخلاق کی گری ہوئی چیزیں ہیں، چاہے یہ مسلمان کرے یا غیر مسلمان کرے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسی عادتیں ہیں جو کبھی کبھی مسلمان بھی اس کو کرتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کام ایک ایمان والے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بدترین گناہ ہے، بدترین بد اخلاقی ہے کہ کوئی کسی کا لے لے تو اس کو ادا نہیں کرے ٹائم پر، یا اس کو ٹلا کر کے دے، یا کبھی ایسا ہو کہ دے تو کم کاٹ کر کے دے، اور جب لینے کی باری ہو تو پورا بالکل چوس کر کے وصول کر کے لے۔ یہ ہے ایک برے لوگوں کی عادت۔
آج یہ کام اچھے اچھے لوگوں سے ہو رہا ہے، چاہے وہ حاجی صاحب ہوں، غازی صاحب ہوں، یا عالم صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہو، کہیں نہ کہیں ایسے گناہوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ لینے کی جب باری آئے گی تو اللہ اکبر، اتنے فضائل، اتنے مناقب اور اتنی خوبیاں بیان کر کے پورا لیں گے، اور جب دینے کی باری آئے گی تو پھر اس کو نقص نکالیں گے، یہ ہوا، وہ ہوا، یہ ہوا۔ یا اگر دینے کی باری ہوئی تو آ جاؤ کل، ابھی نہیں، کبھی نہیں، تبھی نہیں، ہزاروں شکلیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ پاک میں ایسے بد اخلاق لوگوں کی عادتوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید کہ یہ لوگ آخرت کو بھول گئے، میرے سامنے کھڑے ہونے سے یہ لوگ بھول گئے ہیں، یہ لوگ غافل ہیں کہ ہم کو ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اور وہاں بھی ایک ترازو ہے، وہاں بھی ایک ترازو، شاید بھول گئے ہیں، اسی لیے ٹلاتے رہتے ہیں، لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، یا کبھی جھوٹ سچ کر کے، کبھی حقیقت کو بدل کر کے۔ یہ سب ایک ایمان والے کی شان کے خلاف ہے۔ غیر کرنے دیجیے، ہم کو اس سے پرواہ نہیں، اللہ جانے وہ جانے، لیکن ایک مسلمان کے ساتھ اگر ایسا سلوک کرتا ہے تو یہ بدترین بد اخلاقی ہے، اور اس کی مذمت اللہ نے کیا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہماری امت 4-5 گناہ، جس کی تعداد 15 تک ہے حدیث پاک میں، لیکن یہاں 2-4-5 کے میں ذکر اشارتاً کرتا ہوں، کہ جب میری امت اللہ کی وحی کی ناقدری کرے گی، ناقدری کے مطلب یہ ہے کہ ہے وہی ہے لیکن ہم عمل نہیں کریں گے۔ ناقدری کے مطلب یہ نہیں کہ قرآن پکڑ کر کے پھینک دیا، ناقدری کے مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیا، ناقدری کے یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو بے حرمتی کرنے کے لیے کوئی شکلیں پیدا کر لیا۔ ناقدری کی یہ مطلب ہے کہ اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا ہے، جان بوجھ کر کے نہیں کرتا ہے۔ جب ہماری امت، میری امت تو اللہ کی وحی کی ناقدری کرے گی، تو وہی ناقدری کے مطلب یہ ہے کہ احکام پر عمل نہیں کرے۔ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ کرنے لگے، جب میری امت اپنے مذہب اسلام کی اہمیت کو بھلا دیں گے، جب میری امت زکوٰۃ دینے کو بوجھ اور ٹال مٹول سے کام کرے گی، آج دے دوں گا، کل دے دوں گا، آؤ جا مولوی صاحب کل دے دیں گے، کیوں آ گیا ابھی، وہیں پہنچا دیں گے، فلاں فلاں، آج جتنی شکلیں ہیں اللہ حفاظت فرمائے۔ اتنا بدترین نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں مدرسے کے لوگوں کو، مدرسے کے زکوٰۃ وصول کرنے کو، ایسے جیسے کہ پتہ نہیں کہاں سب سے بڑا دنیا کا مجرم انسان آ رہا ہے۔ اتنا حقائق نظر سے مت دیکھیے، وہ بہت بڑے کام کر رہے ہیں، آپ کو اور ہم کو خبر نہیں ہے، وہ کس کے اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہزاروں سینکڑوں مدرسے میں حافظ قرآن بنا رہے ہیں، عالم دین بنا رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوں گے تو ہمارے تیرے بچے کے پیدائش پر کان میں اذان دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ کھا جاتا ہے، ارے کھا جانے دو، کھا جانے دو، آپ تو دے تو دیے، اب وہ کھا جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اللہ تجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ اتنے دور تک کے گہرائی تک کے کیوں جانے آپ؟ اگر سب کھا ہی جاتے تو آج ہندوستان کی یہ شان ہے، مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو مدارس چلتے ہیں، اس کی حکومت ایک پیسہ نہیں دیتی ہے، پھر کس کی مدد سے؟ صرف دارالعلوم دیوبند، اس کے کل سنے نا کہ کروڑوں بجٹ، 1 روپیہ حکومت سے نہیں لیا جاتا ہے۔ جب 7 سالہ اجلاس ہوا تھا 100 سال کے بعد میں، تو اس وقت میں حکومت تھی اندرا گاندھی کی، اور وہ خود اس اجلاس میں شریک ہوئی تھی، اور دیکھ کر کے اس نے بعد میں ایک پیغام دی دارالعلوم والوں کو کہ 2 چیز ہم آپ کے فری کر دینا چاہتے ہیں، ایک پانی اور ایک بجلی، اس کا کوئی بل نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کسی طرح سے نہیں، آپ یہ 2 چیزیں ہماری طرف سے قبول کر لیجیے۔ اس وقت کے بوریوں پر بیٹھنے والے اکابر اسلاف بزرگان دین نے کہا کہ یہی 2 چیز ہمارے مدرسے کے روح ہے، جس روشنی سے پڑھے ہمارے بچے قرآن و حدیث، ہم نہیں چاہتے ہیں وہ حکومت کے پیسے سے پڑھے، بلکہ غریب مسلمانوں کے امداد سے پڑھے۔
ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جس پانی سے کھانا پکے وضو کرے وہ پانی حکومت کا استعمال ہو، بلکہ وہ پانی ہمارے مسلمان ایمان والوں کے پیسے سے استعمال ہو۔ اس لیے ہم کو نہیں چاہیے اس کا، آج تک کے نہیں، ایسے ایک نہیں، ہزاروں مدرسے میرے بھائیو بزرگوں۔ اس لیے اسلام کی عظمت دلوں میں رکھیے، قرآن کی عظمت دلوں میں رکھیے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو دل کو پاک اور خیر اور اچھی نیتوں سے رکھیے۔ ہم لوگ جانتے ہیں مدرسے کیسے ہیں، سب کھانے والے نہیں بیٹھے ہیں، یہ مت گمان کر لیجیے۔ کتنی محنتوں سے ہم لوگ حافظ قرآن بناتے ہیں اور بنے ہیں، کیا کیا جتن اور کیا کیا محنتیں شکلیں اختیار کرنی پڑتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں 10 بچے یا 4 بچے 7 فیملی افراد کو کھلانے پلانے میں یہاں وہاں کتنا جھوٹ سچ کرنا پڑتا ہے۔ ایک مدرسوں میں 100 200 500 1000 بچے ہوتے ہیں، ان کا کھانا بھی، ان کا دیکھنا بھی، ان کی طبیعت بھی، ان کے سب کچھ ساری ضروریات، اور پھر آپ ہم لوگوں کو یہ بھی سنائیں کہ یہ بالکل فراڈ ہے، آپ یہ بھی گالیاں دے دیں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہ بھی سوچیں، یہ تو ایک مسلمان گویا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے تعلیم گاہوں کو خراب کرنے والے بنے۔ یہ اگر غیر کی زبان سے سنیں تو کوئی پرواہ نہیں، اسی لیے قدر کیجیے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو قدر کی نگاہ سے، یہ احسان بھی نہیں کرتے ہیں آپ اپنا مال دے کر کے پاک ہوتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھیے کہ ہم زکوٰۃ دے دیے تو احسان کر دیا، آپ پاک ہوئے کہ ہم لینے والے ہیں، علماء لینے والے ہیں، اور وہ پھر لے کر کے صحیح خرچ کر رہے ہیں۔ اگر نہیں خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے بھتیجے کو بلائے کہ بیٹا ادھر آؤ، زکوٰۃ کے پیسے یہ لے کر کے جاؤ، اور جا کر کے شخص ایسے ہیں جو نکلتے نہیں، بند رہتے، لیکن مستحی کہ مجھے معلوم ہوا، جاؤ ان کو دے دینا، اور دے کر کے فوراً واپس آنا، نہ میرا سلام کہنا، نہ ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ ایسا کر کے آ گئے تو آ کے پوچھے کہ پھوپھی جان آپ ایسا کیوں کہیں، سلام دعا تو ہونی چاہیے، یہ ان کی اعلیٰ تقوی کی بات ہے، ان کی اعلیٰ تقوی کی بات ہے، سلام دعا کرنا چاہیے، دعا کی درخواست کرنی چاہیے، کوئی گناہ حرج کی بات نہیں۔ کہا کہ بیٹا اس لیے میں زکوٰۃ کی پیسے بھیجی تھی ان کے پاس میں، کوئی اپنا کوئی خاص نہیں بھیجے تھے، میں اگر دعا اور سلام کی درخواست کر دیتی کہیں اللہ پوچھ لیتا کہ جو تم نے دیا وہ احسان تو وہیں سے چکا لیا۔ اتنا لوگ احتیاط کرتے تھے، آج تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کر کے، شاید کہ اتنا CBI بھی نظر نہیں رکھتے جتنا زکوٰۃ دینے والے ہم لوگوں پر نظر رکھتے ہیں، اور جتنے لوگ ذلیل دوسرے نہیں سمجھتے اتنا مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہی حالت سمجھنے کی رہی تو یاد رکھیے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جہاں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے مدرسوں کے بھی قدر کی نظر سے دیکھیے، علماء کی بھی قدر کی نظر سے دیکھیے، طلباء کو بھی قدر کی نظر سے دیکھیے۔ ہم تو کہا کرتے برابر اپنی مجلسوں میں کہ جب تیرے پاس پریشانیاں گھر جائے اور تمہارے گھر میں بلائیں آنے لگے خوب، اور تم بلاؤں میں بالکل ٹوٹنے لگو، تو ادھر ادھر کہیں مت پھرنا، جا کر کسی ایک مدرسے میں چلے جانا، اور جا کر کے طلباء کو جا کر کے کچھ کھلا دینا اور اس کو خوشیاں دے دینا، سر پر ہاتھ رکھ کر کہنا پروردگار یہ تیرے کلام پڑھنے والے اس کی برکت سے میری مصیبتیں دور کر دو، اللہ حل فرما دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت قرآن یعنی وحی کی ناقدری کریں گے، جب میری امت اسلام کی عظمتوں کی ناقدری کرنے لگیں گے، جب لوگ آپس میں گالی گلوچ کرنے لگیں گے، جب زکوٰۃ کو تاوان یعنی ٹیکس اور بوجھ سمجھنے لگیں گے، اور جب ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے، تو پھر اللہ کی قہر و عذاب سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ آج یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں ہم لوگوں کے سامنے، ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ حکومت بدل جائے امن ہو جائے گا، حکومت بدل جائے تو بالکل ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایک ہی ظالم نہیں، ہزاروں ظالم ہیں، ہزاروں ظالم ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کہتے تھے وہ چلا جاتا تو دنیا میں عمل آتا، جب وہ چلا گیا تو پھر دوسرا بڑا ظالم آ گیا، جس نے جب عراق اور فلاں ملکوں میں بمباری ہوئی تو اس وقت یہ کہتے تھے نا کہ یہ ہٹ جاتا تو امن آ جاتا، وہ ہٹ گیا تو کیا امن آ گیا؟ وہ ہٹا تو امن آ گیا۔
یہ بھی ہٹ جائے گا تب بھی نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اور آپ مکمل طور سے اسلام کے مضبوط ستون نہیں بنیں گے، جب تک کہ اپنے حالات کو ہم لوگ بدلیں گے نہیں، اس وقت تک کہ امن سکون نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں، 15 چیزوں میں 5 چیزوں میں جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، لین دین میں کمی کریں گے، اور اس کو اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ لیتے تو ہیں پورا پورا اور دیتے ہیں کم، جس کو کہا گیا بہت شکل ہے اس کی، مثلا وزن ترازو میں کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ مار دے رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، وزن کم کر رہا ہے، یہ بھی اس حکم میں ہلاکت ہے۔ ویل جہنم کے ایک مقام ہے، کیا ہے؟ ویل نام ہے جہنم کے ایک عذاب کی جگہ کی، ہلاکت ہے، بات فرمایا ویل ہے، یعنی ایسے لوگوں کے جو لیتا ہے بالکل پورا پورا اور دیتا ہے کم، وزن کرتا ہے کم، معاملات کرتا ہے کم۔ ایک ہے اس کے ترازو، مثلا دے رہا ہے تو کم طور لا، اس میں داخل۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کی ذمہ داری ہے 8 گھنٹے کی، 2 گھنٹہ شارٹ مار دیتا ہے، یہ بھی ترازو کی کمی میں ہے، یہ بھی ترازو کی کمی ہے۔ ایک آدمی کپڑے کو کم کاٹتا ہے، ترازو کی کمی میں ہے۔ اس کی ایک اور واضح مثال دوں، آج کل ہم لوگ سب مبتلا ہیں۔ گھر کرائے پر ایک آدمی لیا، ایڈوانس آپ کو دیا نا، آپ لے لیے 5 لاکھ روپیہ ایڈوانس، کرایہ بھی طے ہو گیا، چل رہا ہے، کرایہ مکمل وصول کر، واپسی کی جب بات آئی گھر خالی کرنے کے، تو پھر آپ نے ایک اپنے بلڈنگ پر جائزہ لیا، کیا کیا ہے۔ اب ضرورت سے زیادہ آج لوگ نقص نکال دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جس گھر کو اب واپس کرنا ہے اس کو ایڈوانس، تو اب کیا کر رہا ہے؟ یہ دیکھو دیوار یہاں کھس گئی، یہ دیکھو دروازہ یہاں یہ ہو گیا، یہ دیکھو نل یہاں ذرا سا ڈھیلا ہو گیا۔ ارے نل ہے تو ڈھیلا ہوگا، پینٹ لگا ہے تو پھیکا ہوگا، یہ ہمیشہ سدا ایک ہی رنگ کا نہیں رہے گا۔ نہیں یہاں یہ ٹوٹ گیا، یہاں یہ ہو گیا، وہاں ہو گیا، ہوتے ہوتے 5 کو 4 کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ ایک بھی ویل للمطففین، لیا تو تھا پورا پورا، دے رہا ہے کم کر کے۔ ہاں جو واجب اگر ہے تو کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دیکھو اپنے دل کے مفتی سے پوچھو ہم کیا کر رہے ہیں، خود پتہ چلے گا، درگزر کیجئے، ذرا سا سہولت فراہم کیجئے، اللہ سے پھر مانگیے، پھر دیکھیے، ورنہ یہ بھی ترازو کی کمی میں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بہت ڈرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ گھوڑے کی تجارت کرتے تھے، بڑے تاجر تھے، جیسے یہاں کاروں کی تجارت کرتے ہیں نا، تو زمانے میں گھوڑے کی تجارت۔ پتہ چلا کہ ایک مرسیڈیز کار ہے، مطلب بہترین عمدہ گھوڑا ایک دیہات میں ہے، سرخ ہے، فربا ہے، جاذب نظر ہے۔ کسی نے خبر دی کہ ایک گھوڑا ہے، آپ خرید لیجئے، اپنے غلام کو بھیجیں، جاؤ دیکھو، بات کرو، اور بات بن جائے تو لے کر کے آ جاؤ۔ غلام گیا اور دیکھا، دیکھنے کے بعد میں گھوڑا بہت شاندار، ساری خوبیوں والا۔ دیہاتی سے پوچھا بیچنا ہے؟ کہا کہ ہاں بیچنا ہے۔ کتنی قیمت؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم، گھوڑا تو پال دیا ہوں لیکن قیمت اس کی کیا ہے مجھے معلوم نہیں۔ غلام سمجھا اچھا پھنسا ہے آدمی ہے، اس نے کہا کہ اس کی قیمت 200 درہم۔ کتنے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ کہا کہ قیمت یہاں نہیں دوں گا، مدینے میں دوں گا، مالک میرا وہاں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، چلیے ساتھ میں لے چلیں گے۔ جب یہاں وہ لے کر کے غلام آیا اور گھوڑا باہر رکھا، اور گھوڑے کے مالک کو بھی باہر رکھا، اور اندر گیا اور اپنے مالک حضرت عبداللہ ابن جریر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، کہا کہ آقا قیمت دیجئے 200 روپے، گھوڑا بہت اچھا ہے۔ اس کا مالک بھی آیا، میں طے کر دیا ہوں 200 میں، آپ قیمت دیجئے، میں دے دیتا ہوں، وہ چلا جائے گا، پھر آپ دیکھیے گا آرام سے۔ وہ غلام مصطفیٰ تھے، نبی کے قدموں میں تربیت حاصل کیے ہوئے لوگ تھے، فراڈ اور دھوکہ دینا ان کی رگ رگ میں کہیں کہیں نہیں۔ کہا کہ ارے اگر گھوڑا یہاں ہے، گھوڑے کا مالک ہے، میں گھر میں ہوں، تو ہم نکل کر کے ہم خود دیکھ لیں گے نا، پھر دیں گے اس کو قیمت۔ نہیں آپ رہیے یہیں پہ، بہت سمجھا رہا ہے بیچارہ۔
کہا کہ نہیں، میں دیکھ کر کے قیمت دوں گا۔ باہر نکلے تو اوپر نیچے دیکھے، گھوڑا دیکھے، گھوڑے کے مالک کو دیکھے، کہا کہ میرا غلام اس کو بیوقوف بنا کر کے لے آیا۔ آج ہم لوگ ہوتے تو ایوارڈ دیتے، کیا میرا بیٹا چالاک ہو گیا، تجارت کرنے والا بن گیا، میرا ملازم بہت اچھا ہے۔ کہا کہ کتنی قیمت؟ کہا کہ 2۔ کہا کہ نہیں، اس کی 4 دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ ڈبل۔ دیہاتی کہا کہ مذاق کیوں کر رہے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، 2 ہی مجھے دیجیے۔ کہا کہ نہیں، اس کی قیمت 600 درہم ہے، میں دیتا ہوں، لے کے جاؤ۔ کہا کہ مالک نہیں لوں گا، میں 2 ہی سو لوں گا۔ واہ، کیا خیر کا زمانہ تھا، اللہ اکبر۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بس سب سے بہترین میرا زمانہ، میرے بعد میرے خلفاء کا زمانہ، ان کے بعد پھر ایک زمانہ، اس کے بعد آپ نے نہیں فرمایا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں میرا زمانہ بہت اچھا ہے، کیا شاندار بلڈنگیں، کیا شاندار مسجدیں، کیا شاندار مدرسے، کیا شاندار مارکیٹ، کیا آنن فانن۔ آقا کیا فرمائے؟ میرا زمانہ اچھا، چٹائیوں پر بیٹھنے والا زمانہ اچھا۔ کیوں؟ اس وقت لوگ اچھے تھے، چیزیں نہیں تھی۔ آج سامان اچھے ہیں لیکن سامان خریدنے والا اچھا نہیں ہے۔ گھر اچھا ہے، گھر میں رہنے والے اچھے نہیں ہیں۔ مسجدیں شاندار ہیں لیکن نمازی اچھے نہیں ہیں۔ مدرسے بڑی عالی شان ہیں لیکن اس کے چلانے والے لوگ بھی، چاہے عالم ہو محتمم ہو، کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے۔ کل چٹائی پر بیٹھنے والے ہوتے تھے لیکن وہ عرش تک نظر رکھنے والے ہوتے تھے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا میرا زمانہ، میرے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا زمانہ، اس کے بعد پھر ایک زمانہ تابعین، اس کے بعد نہیں آپ نے فرمایا۔ کتنے اچھے لوگ تھے، دینا چاہ رہے وہ لینا نہیں چاہ رہے۔ آج تو دبا کر کے لیتے ہیں ہم لوگ، جہیز بھی دبا کر کے لیتے ہیں، سامان کی چیزیں بھی دبا کر کے لیتے ہیں۔ ارے مرنا نہیں ہے کیا میرے بھائیو بزرگوں؟ اللہ نے دولت دی ہے تو کسی کو پریشان مت کرو، علم دیا ہے تو علم سے کسی کو پریشان مت کرو، دماغ اور چالاکی دیا ہے تو اس کے ذریعے سے کسی کو پریشان مت کرو، بیٹے دیے ہیں تو خرید و فروخت کر کے لڑکیاں اور بہو مت لایا کرو۔ ڈرو اللہ سے۔ اللہ فرمائے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا اس بڑے دن سے غافل ہیں جس دن میرا ترازو چلے گا؟ اس دن کیا کہو گا؟ میرا بھی ایک ترازو ہے، ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ نے فرمایا میرا بھی ترازو ہے، عدالتوں میں بیٹھنے والوں، فیصلے کرنے والوں، گواہ دینے والوں، ایک وہ دن آئے گا جہاں کوئی وکیل وکالت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ اس دن کو خوف کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھائی 600 لے لو۔ نہیں 2 ہی سو لوں گا۔ کہا کہ نہیں، دیکھو اس کی صحیح قیمت 800 درہم ہے۔ کتنے؟ تم 800 لے لو، یہ غلام جو میرا ہے نا تجھے بیوقوف اور اندھا بنا کر کے لے آیا ہے۔ ہم مدینے کے بازار میں بھی اگر کہیں بھی اس گھوڑے کو بیچیں گے تو ہم کو بہت نفع ملے گا، لیکن تمہاری جو مناسب قیمت ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، لے کے جاؤ۔ کیا لوگ تھے! یہ ہے کیا؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کے خلاف۔ اور اگر وہ غلام کے کہنے پر اگر معاملہ کر لیتے تو کیا تھا؟ ایک بیچارہ سیدھا سادہ ہے، نہیں جانتا ہے، مجبوری سے فائدہ مت اٹھائیے۔ نہیں، آج اس کے گھر میں والد بیمار ہو گیا، اس کا گھر سستے میں خرید لو۔ اس کی ماں آج بیمار ہو گئی، اس کی سائٹ سستے میں خرید لو۔ آج اس کے گھر میں بیمار کوئی ہو گیا، مجبوری میں پھنس گیا ہے، اس کے ساتھ میں کوئی سودا کرو تو اس کو دبا کر کے سودا کرو۔ یہ اگر ایک مسلمان کرتا ہے تو اپنے ایمان کے خیر سمجھے کہ کل قیامت کے دن موت سے پہلے ایمان رہے گا یا چلا جائے گا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، نماز فیل ہو جاتی ہے، روزے رک جاتے ہیں، حج سناٹے میں چلا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی معاملات، لین دین، ترازو، وزن اور معاملات کو خراب کر دیا تو۔ اس لیے ہمارے اکابر اسلاف بہت ڈرتے تھے۔ آپ کہیں گے کہ صحابہ لوگ تھے اسی لیے اتنا خیال رکھ لیتے تھے۔ ہمارے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے عالم دین اکابر بزرگوں میں سے گزرے ہیں، مولانا محمد میاں صاحب رحمہم اللہ۔ دلی جا رہے تھے تو پہلے زمانہ گھوڑے والوں کو زمانہ تھا،
تو انہوں نے طے کیا گھوڑے والے سے کہ بھائی مجھ کو جانا ہے فلاں جگہ پر، کتنا لوگ ہیں؟ کہا کہ تو اس نے پوچھا کہ کیا کیا آپ کے پاس میں سامان کتنا ہے آپ کا؟ کہا کہ دیکھو یہ ایک تھیلا ہے اور یہ میں ہوں، اور میرے پاس ایک قلم ہے، ایک کاغذ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ پورا بتا دیے۔ کہا کہ ٹھیک، کتنے پیسے لیں گے؟ چلے جائیں۔ ذرا دیر ہوئی تو ان کے ایک رشتہ دار سے ملاقات ہوئی، تو رشتہ دار نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو فلاں کا رشتے میں سے ایک کا خط ہے، ایک کور ہے، لفافہ ہے، آپ اس کو لے کر کے چلے جائیے گا، جا کے دے دیجیے گا۔ کہا کہ میں لے کے نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ ایک چھوٹا سا کور ہے، لے کے جائیے۔ کہا کہ نہیں، میں لے کے نہیں جاؤں گا، میں نے گھوڑے والے سے بات کر لیا ہے کہ میرے پاس اتنا اتنا ہے، اب اگر اس کے پوچھے بغیر اس کو لے کے چلا جائے تو مجھے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اللہ، یہ زمانے میں لوگ رہیں، ایسے لوگ گزر گئے، تبھی یہ پریشانیاں آ رہی ہے۔ ابھی تو بالکل فراڈ، دھوکہ، جتنا چاہو دبا لو، جتنا چاہو جھوٹ سے تجارت کر لو، جتنا چاہو کسی کو ستا لو۔ ہمارے گھر کی روٹی بننی ہے، ہمارے بچے اچھے رہنے ہیں، چاہے دوسرا چلا جائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ فرما رہا ہے ہلاکت ہے ایسے لوگوں کی جو لیتے ہیں پورا پورا اور دیتے ہیں کم۔ اب کہیں گے وہ سب بازار کی بات ہے، گھر بیٹیوں کی وراثت ہم نہیں دیتے ہیں۔ کتنے لوگ بیویوں کے دین مہر نہیں دیتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی اسی حکم میں ویل للمطففین، لیتے ہیں پورا پورا اور دیتے ہیں کم۔ بیٹی کی وراثت سے بھائی کھڑا ہو جاتا ہے، ابا اس کو پڑھایا نہیں، اس کو یہ کیا نہیں، اس کو وہ یہ کیا نہیں، شادی میں اتنے خرچ کر دیے نہیں، آپ کیا دیں گے اس کو؟ دیکھو، چاہے تہجد پوری زندگی 1000 رات میں رکعتیں خوب پڑھ لیجئے اور فجر کی نماز نہ پڑھیے، اللہ فجر کی حساب کرے گا، تہجد کا نہیں حساب کرے گا۔ آپ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو بڑی بڑی ڈگریوں پہ پہنچا دیجئے اور اس کی شادی میں کروڑوں اربوں خرچ کر دیجئے، اللہ پوچھے گا میں نے دین مہر اور میں نے وراثت کا قانون قرآن میں بنایا تھا، یہ حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ ایسا نہیں، اللہ یوں ہی بنا دیا کتاب میں، خالی تراویح میں پڑھ لینا اور گزر جانا۔ اور جب کوئی مرنے لگے، اس کی روح اٹکنے لگے تو سورہ یاسین پڑھ دینا۔ کتنا بھی سورہ یاسین پڑھیں گے وہ اٹک ہی جائے گا، معاملات اگر ٹھیک نہیں رہا۔ ہمارے ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا، وہ بنیا تھا ترازو، گلے راشن، کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لوگ، پڑھو 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 پڑھو، نہیں ہو رہا، کہنے لگا کہ میرا ترازو دکان والا اٹک جا رہا ہے، وہ ترازو توڑو تبھی ہم کلمہ پڑھ سکیں گے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ میں نے زندگی بھر ترازو میں کمی کیا ہے، خیانت کیا ہے، آج وہ کلمہ یہاں پڑھنے نہیں دے رہا ہے۔ تو کیا کریں حضرات کہ میں نے گھوڑے والے سے طے کر لیا ہے، یہ قبر نہیں لے جاؤں گا، چاہے تم ناراض کیوں نہ ہو جاؤ، اور اگر ہے تو ان کو آنے دو، گھوڑا لے کر کے، گاڑی لے کر کے آ جائے گا، پھر میں اس سے بات کروں گا اور اس کو دکھاؤں گا یہ قبر کہ یہ لفافہ ہے، میں اب شامل کر رہا ہوں، اس کا کرایہ کتنا ہے، اگر تم بتا دو گے تو میں لے جاؤں گا۔ اللہ، آج تو کہتے ہیں چلو چل لیں یار، کیا ہے؟ ویل للمطففین، شب قدر کی دعا اللہ کے بارگاہ میں مقبول بنانا چاہتے ہیں تو معاملات درست کر کے آئیے، ماں باپ کو خوش کر کے آئیے، کسی غریب کو ستایا ہے تو معافی مانگ کر کے آئیے، کسی کا لے کر کے ہیں تو اس کو ادا کر کے آئیے، اس کے بغیر شب قدر کی دعا بھی اللہ نہیں سنتا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ یوں نہیں فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اس لیے رحم کیا کیجو، ذرا سا ہمدردی کرو، گھر کا مالک آپ ہے تو کرایہ دار پر ذرا رحم کر لیجئے۔ لیکن کرایہ دار بھی آج کل بڑے کھلاڑی ہیں، وہ بھی بڑے کھلاڑی ہیں، خاموشی سے پیپر ہی بدل دیتے ہیں وہ لوگ بھی آئے۔ اگر اتنا سیدھا پن بن جاؤ نہیں تو آج کل ہوشیار، ایمان اگر ہے، اللہ پر یقین ہے تو بچا لے گا اللہ تعالیٰ، ورنہ دونوں طرف سے غلطیاں۔ اس لیے دونوں کو چاہیے، دونوں معاملات کرنے والے کو
رکھنا چاہیے۔ اللہ فرمائے اذا اکتالوا علی الناس الا یظن، شاید کہ یہ بھول گیا ہے قبر سے اٹھنے کا، بھول گیا ہے اس دن سے اللہ کے سامنے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن اللہ سارے جہاں کے رب کے سامنے کھڑا ہونا اس دن بھول گیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے آخرت کو مت بھولیے۔ آخرت جو بھول جاتا ہے بدعمال بن جاتا ہے، آخرت جو بھول جاتا ہے خیانت دار بن جاتا ہے، آخرت جو بھول جاتا ہے وہ بدکار بن جاتا ہے، آخرت جو بھول جاتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے، آخرت جو بھول جاتا ہے وہ اللہ کے نافرمانی کرنے پہ اس کو شرم حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آخرت پر ہے اس کو یقین تو پھر وہ پھونک پھونک کر کے قدم رکھتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دفتری کام کر رہے تھے بیت المال کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، سلام کیے، بیٹھے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی علی کیسے آنا ہوا ہے؟ کچھ دفتری یا حکومت بیت المال کے مسئلے کے سلسلے میں آئے ہو یا یوں ہی ملاقات کے لیے؟ تاکہ بس دل چاہا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، اسی لیے آ گیا، اور کوئی کام نہیں، سرکاری کوئی کام نہیں، یعنی نہ بیت المال کا نہ کسی۔ تو آپ نے ایک جھٹکا مارا اور چراغ کو ادھر بجھایا اور ادھر سے ایک دوسرے کو سلگا دیا، کہا کہ چلو بات کرو، سارے کام روک دیے۔ حضرت علی سے حضرت امیر المومنین بات چیت کرنے لگے، بات چیت ہوتی رہی۔ حضرت علی بیچ میں پوچھے، امیر المومنین وہ کیوں بجھایا، یہ کیوں جلایا؟ اس کی بھی روشنی ویسی، اس کی بھی روشنی تو ویسے ہی، یہ بھی چراغ ویسے ہی لگ رہا ہے، یہ بھی چراغ ویسے ہی لگ رہا ہے، جلتے ہوئے چراغ کو بجھایا اور بجھے ہوئے چراغ کو آپ کیوں جلا دیے؟ پورے رمضان کے لیے اگر یہی بیٹھا لیں قسم خدا کہ روزہ بھی قبول، تراویح بھی قبول، سب قبول۔ کیا فرمائے ہے؟ یہ جو چراغ جو جل رہا تھا نا، میں بیت المال کا تیل اس میں تھا اور بیت المال کا حساب کتاب کر رہا تھا، اور یہ جو چراغ جل رہا ہے اس میں میرا تیل ہے۔ اب ہم تم جو بات کرو گے ہمارا نیزی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم نیزی گفتگو میں بیت المال کا تیل جلا دوں گا، ورنہ کل قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہوگا عمر کو، جو اتنے پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے۔ کیوں؟ ان کے سامنے آخرت تھی، ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، رمضان کا آخری حصہ چلا گیا، ابھی بھی ہے، توبہ کر لیجئے، معاملات درست کر لیجئے، اپنے گھر میں دین کے ماحول میں آ جائیے، بہنوں کا حق، بیویوں کا حق جو ہے دے دیجئے، معاملہ رفع دفع کر لیجئے، معافی تلافی کر لیجئے، اور نیت کر لیجئے کہ ہم اب زندگی جو گزاریں گے، اے اللہ جو رکھا ہے تو وہ بس اپنی مرضی کے مطابق گزار دے۔ جب ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں تو اپنی مرضی زندگی کیوں گزاریں گے؟ اللہ کی مرضی سے گزار لیجئے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہم کو بھی، آپ کو بھی، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب کل ایک ختم ہوگا ہے اور شب قدر، اس کے بعد میں سب لوگ دیوار سے ذرا بوسہ دیں گے۔ مسجد سلامت رہیے، پھر ایک سال کے بعد شب قدر میں ملیں گے، ایسا نہیں کرو۔ الحمدللہ ہمارے مسجد کے ذمہ دار حضرات کی محنت اور ان کی تڑپ اور ان کے شوق، قرآن سے لگاؤ، اور تمام حضرت امام صاحب، مؤذن صاحب، سب کا شکر گزار، اور جو لوگ بھی بیٹھتے ہیں تفسیر میں، پیر کے دن روزانہ ہر ہفتے پیر کو ایک مرتبہ بعد نماز مغرب تفسیر قرآن کریم کی مجلس منعقد ہوتی ہے۔ خود بھی آئیے، ماں بہنوں کو لائیے، تھوڑے تھوڑے دن سنتے رہیے، سمجھتے رہیے، قرآن سے لگاؤ پیدا کرتے رہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بس مولوی صاحب بول لو، کتنا بولتے ہو، اس کے بعد تو پھر ہاتھ نہیں لگیں گے، ایسا نہ کرو، بلکہ محبت سے آتے رہیے ہر پیر بعد نماز مغرب۔ اور میں آج ہی کہہ دیتا ہوں، بہت سخت سخت باتیں بھی کبھی کہہ دیا ہوگا، کبھی سخت سخت باتیں بھی کہہ دیا ہوگا، کیا کریں، ہم لوگ بھی مجبور ہیں، حق بولنے پر مجبور ہوں، مصالحت کسی مال سے نہیں کر کے، سمجھے، یا آپ کی جیب پر نظر رکھ کر کے نہیں، بلکہ حق کی بنیاد پر میں مجبور ہوں۔ اس لیے کبھی کوئی سخت سست باتیں میری طرف سے آپ حضرات کے سامنے کانوں میں گزری ہوگی اور آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے، تو اللہ کے لیے معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا۔ میں دل سے مانگتا ہوں آپ حضرات سے، اس لیے حق ہے بولنے کا، اس لیے بولتا ہوں، اور ہم لوگ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا آپ کو؟ کوئی اور بولنے والا؟ ہر طرف دین کے خلاف، ہر طرف
دین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور طریقت کے خلاف عمل کرنے اور عمل کرانے والے اللہ نے ہم لوگوں کو امانت دیا ہے سینے میں، اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے نہ ماں بہنیں ناراض ہو، نہ بھائی بزرگ ناراض ہو، حق ہے اسی لیے بولتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں مقصد آپ سے، نہ آپ کے بینک بیلنس پہ میری نظر ہے، نہ آپ کی دولت پر نظر رکھ کر کے میں کوئی بات کرتا ہوں، اللہ کے لیے۔ اس لیے اگر کوئی تکلیف ہوئی ہوگی تو معاف کیجیے، میں بھی اللہ کے سامنے ایک دن جواب دوں گا۔ زبان پھسلتی ہے، بہکتی ہے، کوئی تکلیف ہوئی معاف کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غفور الرحیم۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے، بہت گناہ کیے اللہ، بہت کیے اللہ۔ تیرے فرشتے گناہ لکھتے لکھتے شاید کہ وہ بہت عاجز آ گئے ہوں گے ہم لوگوں سے، نیکیاں گنی چنی ہوگی، گناہ بہت ہوگی۔ اللہ معاف فرما دیجئے، رمضان بالکل قریب ختم کیا اللہ، اللہ اپنے فضل سے سارے لوگوں کو معاف فرما دیجئے، بڑوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، ماں بہنوں کو، سب کو معاف فرما دیجئے اللہ۔ کوئی خاص نیکی نہیں جس کا واسطہ دے کر کے کہوں کہ اللہ اس کی وجہ سے ہم سب کو معاف فرمائیے، بس ایک ہی واسطہ، تیری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، تیرا کرم بہت بڑا ہے، تو بہت مہربان ہے اللہ، اپنی مہربانیوں سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ ہم لوگوں کے معاملات بڑے خراب ہیں اللہ، بہت خراب ہے اللہ، اتنے خراب ہے اللہ، اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ معاملات میں بڑی خرابی ہے اللہ۔ اے اللہ اگر تو پکڑنے لگے گا تو ہم لوگوں کا بچنا مشکل ہو جائے گا، بس اپنے فضل و کرم سے، نبی کے صدقوں سے معاف فرما دیجیے اللہ، قرآن کریم کے صدق و برکتوں سے معاف فرما دیجیے۔ یقیناً تیرے بندے بندیاں بہت محنت مشقت رمضان میں کرتے ہیں اللہ، سونا کم کرنا، تکلیفیں ہوتی ہے ضرور، صحت سب کے کمزور ہوتے ہیں، ایسے حالات میں نمازوں کی پابندی یہ تیرے فضل سے ہوتا ہے، روزوں کی پابندی تیرے کرم سے ہوتا ہے، قرآن کا سننا تیری توفیق سے ہوتا ہے اللہ، جو ہوا اس سے قبول فرما لیجیے، رحم فرما دیجیے، عافیت فرمائیے اللہ۔ جو لوگ نیکیاں اب تک کے کر چکے ہیں ان کے ہر ایک نیکیوں کو قبول فرمائیے، جو زکوٰۃ کے ذریعے سے، جو مال کے ذریعے سے، جو روزے کے ذریعے سے، ذکر اذکار سے، کسی کو افطار کرا کر، کسی کو سحری کرا کر، کسی کو کپڑے دے کر کے اللہ، تو سب کی قدر کی نظر سے دیکھ کر کے قبول فرمائیے، اور سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، دشمنوں کی سازش و فتنوں سے، دنیا کی آسمان کی بلا و مصیبتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اور جس طرح سے اب تک رمضان مبارک امن سکون سلامتی سے گزرا ہے اللہ، عید بھی اسی طرح گزار دیجیے اللہ، عید کی تیاریاں میں آپ سب کی مدد فرما دیجیے اللہ، رحم فرما، بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرما، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جہنم سے خلاصی فرما، ہر ایک گھر کے مرحومین کی اللہ جہنم سے نکال کر کے جنت عطا فرما دے اللہ، پوری امت مسلمہ کو اللہ معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ مدرسے کے حضرت امام صاحب نے اعلان